أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد. خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ مسیح موعود و مہدی مسعود کے مقدس اور ایمان افروز اور روح پرور فرمودات ارشادات ملفوظات. فرمایا جلسہ مذہب کا نشان ایک بہت بڑا نشان ہے. خواجہ کمال الدین صاحب اور بہت سے دوست اس بات کے گواہ ہیں اور وہ قسم کھا کر بتلا سکتے ہیں کہ قبل از وقت ان کو بتلا دیا گیا تھا اور اشتہار چھاپ کر شائع کر دیا گیا تھا کہ ہمارا مضمون بالا رہا، اور ٹھیک اسی الہام کے موافق یہ نشان ہزارہ انسانوں کے روبرو پورا ہوا، اور اردو انگریزی اخبارات نے متفق اللفظ ہو کر اقرار کیا کہ ہمارا مضمون سب سے بڑھ کر رہا. پھر جو مقدمہ ہم پر اقدام قتل عمد کا قائم ہوا، جس میں ڈاکٹر کلارک جیسے لوگ شامل تھے اور مولوی محمد حسین نے بھی جا کر گواہی دی، اور رام بھجدت وکیل مشہور آریہ بھی پیروی مقدمہ کے لیے آیا کہ 100 آدمی اس امر کے گواہ موجود ہیں کہ کس طرح پر قبل از وقت اس مقدمہ کی ساری کیفیت اور صورت سے اطلاع دی گئی، اور آخر بریت کی بھی اطلاع دے دی جو اللہ تعالیٰ نے ابرا بے قصور ٹھہرانے کے بارے میں بذریعہ الہام خبر دی تھی. یہ خدا کے غیب کی باتیں ہیں، کیا انسانی طاقت میں ہے کہ اس طرح پر پیشگوئی کر سکے، اور ایسے وقت میں کہ ابھی مقدمہ کا نام و نشان بھی نہیں، اس کا سارا نقشہ کھینچ کر دکھلا دیا جاوے. فرمایا پھر لیکھ رام کا نشان ایک شمشیر برہنہ کی طرح تھا. 5 سال پیشتر بذریعہ اشتہارات فریقین کی طرف سے یہ پیشگوئی شائع کی گئی، اور خود لیکھ رام جہاں جاتا ہے اس پیشگوئی کو سناتا. اس میں کوئی شرط نہ تھی اور وہ صاف تھی. اگر وہ زندہ رہتا تو بے شک قیامت برپا ہو جاتی، لیکن یہ تب ہوتا اگر خدا تعالیٰ کی باتیں نہ ہوتی. بے شک پھر انجام رسوائی کے ساتھ ہوتا. کیا محمد حسین چپ رہتا؟ اب بھی جبکہ یہ نشان پورا ہو گیا اور لاکھوں انسانوں نے اس پیشگوئی کی صداقت کو تسلیم کر لیا، وہ کہتا ہے کہ جماعت کے کسی آدمی نے قتل کر دیا ہوگا. افسوس یہ لوگ اتنا نہیں سمجھتے کہ وہ مرید کیسا خوش اعتقاد ہوگا جو ایسے پیر پر بھی اعتقاد رکھ سکتا ہے جو اسے قتل کی ترغیب دے اور اپنی پیشگوئیوں کو اپنی صداقت کا معیار قائم کرے، اور پھر ان کے پورا کرنے کے لیے مریدوں کو ناجائز وسائل اختیار کرنے کی تعلیم دے. شرم ہے ایسے خیالات پر. جو لوگ اس قسم کا خیال رکھتے ہیں وہ گویا ہماری نیک نہاد انصاف پرور اور ہوشیار گورنمنٹ کو بھی بدنام کرنا چاہتے ہیں. گورنمنٹ نے اپنی طرف سے کوئی دقیق افروزش نہیں کیا. لیکھ رام کے قتل کے متعلق اس نے پوری سرگرمی سے تحقیقات کی، لیکن ہمارا اور ہماری جماعت کا دامن اس خون سے بالکل پاک صاف ثابت ہوا. افسوس یہ لوگ اتنا نہیں سمجھتے کہ کیا لیکھ رام نے میرے کسی باپ اور دادا کو قتل کر دیا تھا. اس نے میری ذات کو کسی قسم کی تکلیف اور ایذا نہیں دی. ہاں، اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات پر وہ گستاخانہ حملے کیے اور وہ بے ادبیاں کی کہ میرا دل کانپ اٹھا اور میرا جگر پارا پارا ہو گیا. میں نے اس کی بے ادبیوں اور شوخیوں کو ٹکڑے ہوئے دل کے ساتھ خدا کے حضور پیش کیا. اس نے ان شوخیوں اور گستاخیوں کے عوض میں اس کی نسبت مجھے یہ پیشگوئی عطا فرمائی. پھر اس پیشگوئی میں اس کی موت، وقت، صورت موت وغیرہ امور کو بخوبی بتلایا گیا تھا. ہاتھ کا نشان بنایا جانا اور بترسز تیغ بران محمد کہنا، یہ سب امور واضح طور پر درج ہیں. اب کوئی بتلائے کہ کیا اس وقت جبکہ وہ ابھی 24-25 برس کا نوجوان تھا، 5 سال پیشتر اس کی اطلاع دینا انسانی منصوبہ کا دخل ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. یہ خدا تعالیٰ کا فعل ہے. انسانی طاقت انسانی فہم و فراست سے بالا تر اور بالا تر ہے. اب بتلاؤ کہ کیا یہ نشانات اپنی صداقت
اور ثبوت میں کسی اور خارجی دلیل کے محتاج ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ معجزات میں سے ایک ہی کافی ہے، چنانچہ جب ان سے معجزہ مانگا گیا تو یہی کہتے رہے کہ یونس نبی کے نشان کے سوا اور کوئی نشان نہ دیا جائے گا۔ حضرت مسیح موعود اپنے عارفانہ کلام میں فرماتے ہیں، موت لیکھو بڑی کرامت ہے، پر سمجھتے نہیں یہ شامت ہے۔ میرے مالک تو ان کو خود سمجھا، آسماں سے پھر ایک نشان دکھلا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔